الحمد للہ الحمد للہ وکفا وسلام علی سیدنا المصطفیٰ وعلی آلہ التقیٰ واصحابہ النقیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وهو معكم صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. مشاہدین، مستمعین، اہل ایمان و اسلام، آج کے اس دور میں انسان جب اپنی گوناگون ضروریات کے لیے، مشاغل کے لیے اور خود سے متعین کردہ ترجیحات کے لیے سرگرداں ہے، تو ایسے میں آج کا انسان دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ اپنے ظاہر پر، اپنی شکل پر، اپنی صورت پر، اپنے دکھنے پر، اپنے لباس پر، اپنی وضاقتہ پر بہت توجہ کر رہا ہے. اگرچہ زیب و خوبی و زیبائش و زینت دائرے اور قدر کے اندر رہ کر ہو اور سنت رسول کے مطابق ہو، تو اس پر کسی قسم کا کوئی حرج اور اس پر کوئی نقد نہیں بنتا. لیکن امام بخاری نے اور امام مسلم نے اور محدث منذری نے اور محدث ابن ماجہ نے اور مواہب لدنیہ میں حضرت محدث ہزاروی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث شریف کی تخریج کی ہے کہ معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم. اللہ تمہارے چہروں کو، تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مالوں کو بھی نہیں دیکھتا. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تم گورے ہو یا کالے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا رنگ گندمی ہے یا تمہارا رنگ سانولا ہے یا تمہارا رنگ بہت گورا، چٹا، سرخ ہے. اللہ یہ نہیں دیکھتا کہ تمہارا چہرہ گول ہے یا بیضوی ہے یا لمبا ہے یا مستطیل ہے یا اس کی کیا حیت ہے. نہ اللہ تمہارے مال دیکھتا ہے، کیونکہ چہرہ تو اس نے خود بنایا ہے، صورتیں وہ بناتا ہے، تو وہ تمہاری صورت نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اعمال نہیں دیکھتا، وہ تمہارے اموال نہیں دیکھتا، کیونکہ مال اس نے خود ہی تو عطا کیا ہے. وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ. وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اور وہ تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے، کیونکہ چہرہ اور دل ان دونوں میں فرق ہے. دنیا کا نظام اور مادیت کے امور چہرے سے جڑے ہیں. آپ لوگوں کو پہچانتے ہیں چہرہ دیکھ کر. حکومتی اور کاغذاتی اور محکماتی سطح پر آپ کی پہچان اور شناخت اور پرداخت آپ کے چہرے سے جڑی ہے، جبکہ نظام قدرت میں، نظام خداوندی میں، نظام ربانی میں آپ کی شناخت آپ کے دل سے جڑی ہے. آپ کا دل کتنا اچھا ہے، آپ کا دل کتنا ستھرا ہے، اور دل میں رب تعالیٰ کیا دیکھتا ہے
خالق و مالک کائنات آپ کے دل کو یہ دیکھتا ہے کہ کیا آپ کا دل غل سے خالی ہے، کجی سے خالی ہے، سختی سے خالی ہے، نفرت سے خالی ہے، عناد سے خالی ہے۔ وہ یاد الہی کی جو محرومی کی صورت ہے، کیا اس کے اندر وہ تو نہیں پائی جا رہی؟ اور یاد الہی کا نور اس میں ہے یا نہیں؟ مخلوق خدا کی فلاح و بہبود اور مخلوق خدا کی خیرخواہی کا جذبہ اس کے اندر موجود ہے یا نہیں؟ اس کی نیت بھی صادق ہے یا نہیں؟ کیا وہ رضائے حق کا طلبگار ہے یا نہیں؟ دنیا میں جو وہ کام کرتا ہے، جس پہ مال لگاتا ہے، جس میں وقت صرف کرتا ہے، اس کی غرض و غایت، اس کا مطلوب اور اس کا مقصود اس سے کیا ہے؟ وہ لوگوں کے لیے بھاگتا ہے اور لوگوں کے کام کرتا ہے اور لوگوں کی ضرورتوں کے لیے اپنا وقت اور اپنا پیسہ لگاتا ہے اور اپنی گفتگو کو، اپنے دلائل کو، اپنے علم کو لوگوں کے لیے صرف کر رہا ہے۔ کیا اس کی اس ساری کاوش کا سبب رضائے الہی ہے یا دنیا کی حشمت اور دنیا کی قوت اور دنیا کا منصب ہے؟ کیا اس کے عمل کی بنا صدق ہے، فلاح ہے، راست ہے یا نہیں؟ وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ کے عمل کے مقصود شہرت سے جڑے ہیں، آپ کے عمل کے مقاصد مغفرت سے جڑے ہیں۔ یہ آپ کے عمل کی قدر و قیمت میں بہت اہم ہے۔ اس لیے دیکھنا ہے کہ عمل سے مطلوب استعلاء ہے یا عمل سے مطلوب حب ذات الہ ہے۔ لہذا حقوق العباد کی وجہ آوری میں دیکھا یہ گیا ہے کہ آج دنیا کی سیاست، آج دنیا کا نظام حکومت لوگوں کے حقوق کی وجہ آوری، میس رائٹ کو، پیپل رائٹ کو اور کمیونٹی کی سروسز کو اپنے لیے ایک پویٹل رول بنا کے اور اپنے لیے ایک گول بنا کے پوری دنیا کی پالیٹکس اس کے گرد گھوم رہی ہے، لیکن وہ دنیا کے حقوق کی بات کر کے ان کا استحصال کر رہے ہیں، دنیا کے حقوق کی بات کر کے ان کو وہ بند گلی میں دھکیلنے کی تدبیر کر رہے ہیں۔ تو جس آدمی کی خدمات کی غرض و غایت یہ ہو، اس کا دل تو پاک نہیں ہو سکتا، اس کا دل تو ستھرا نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے سورہ شعراء میں خالق و مالک کائنات نے انسان کو ہدایت کی منزل کی طرف متوجہ کرتے ہوئے فرمایا، یوم لا ينفع مال ولا بنون۔ قیامت کا دن جانتے ہو کیسا دن ہے؟ لا ينفع، جس دن فائدہ نہیں دے گا، مال، مالدار کو اس کا مال، ولا بنون، اور صاحب اولاد کو اس کی اولاد قیامت کے دن فائدہ نہیں دے گی۔ قیامت کے دن دنیا میں جس طرح آپ مال سے جو کچھ کرتے تھے اور اپنے اولاد کے ہو جانے کے سبب لوگوں پر سینہ زوری کرتے تھے، قیامت کا دن ایسا دن نہیں ہوگا۔ قیامت کا دن کیسا دن ہوگا؟ جیسے میں نے پہلے عرض کی کہ قیامت کے دن آپ کی شناخت اور آپ کی پہچان اور آپ کی کامیابی اور آپ کی کامرانی اور آپ کی عزت سامانی کا تعلق کس سے؟ فرمایا الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ قیامت کے دن کامیاب وہ ہوگا جو اللہ کے حضور قلب سلیم لے کے آیا۔ اب دیکھیے قلب سلیم کیا ہے؟ قلب سلیم سے مراد غایت اطاعت ہے، extreme level of the obedience of Allah subhanahu wa ta'ala. If you attain it, then you can claim that you have the heart of Salim, the pure heart. آپ جب یہ کیفیت حاصل کر لیتے ہیں، جب آپ اس لیول پہ آپ اپنے آپ کو لے جاتے ہیں، تو it means, it proves, it refers کہ آپ کو جانا جائے، ریکگنائز کیا جائے کہ آپ کا دل پاک ہے، آپ کا دل قلب سلیم ہے، آپ کا دل وہ دل ہے جس دل میں نور الہی متجلی ہے۔ قلب سلیم کون سا قلب ہے؟ قلب سلیم وہ قلب ہے
جو معیت الہی کے رنگ میں اپنے اوپر دنیا کا کوئی اور رنگ اور کوئی غلبہ لینے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ معیت الہی کے رنگ میں ہے، وہ غلبہ شوق الہی میں ہے، وہ غلبہ معیت الہی میں ہے، اور اس کا مقصد، اس کی مراد، اس کی نیت، اس کی طلب صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے کہ کسی نے بہت اچھی بات کہی ہے کہ مجھے کیا غرض دنیا کے کسی کام سے اور نام سے اور شہرت سے اور مقصد سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، نہ غرض کسی سے نہ واسطہ، مجھے کام اپنے ہی کام سے، اور جانتے ہیں وہ کیا ہے؟ تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تیرے نام سے، تیرے ذکر سے، تیرے شکر سے، تیری یاد سے، تیرے نام سے۔ جو تیرا ذکر ہے، جو تیرا شکر ہے، جو تیری یاد ہے، جو تیرا نام ہے، وہی تو میری کائنات ہے، وہی تو میرا جینا ہے، وہی تو میرے دل کی بہار ہے، وہی تو میری آنکھوں میں نور ہے، وہی میرے کانوں کی سنوائی ہے، وہی میری زبان کی گویائی ہے، وہی میرے وجود کی حرکت اور قوت اور صحت اور توانائی ہے، وہی تو میرا ہونا ہے، وہی تو میری پیدائش کا مقصد ہے کہ میں اپنے مالک کے نام کو جپ لوں، میں اپنے مالک کی محبت کی گرمی کو محسوس کر لوں، میں اپنے اجڑے ہوئے دل کو اس کی یاد سے آباد کر لوں، تو بس میرا ہونا با مقصد ہونا ہے۔ اور اگر میں ایسا نہیں کر سکا تو میرا ہونا اور کھو جانا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لہذا قلب سلیم اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کی خوشنودی کی طلب میں استقامت کے ساتھ بڑھنے والے شخص کو نصیب ہوتا ہے۔ لہذا یاد رہے کہ جو قلب سلیم پا لیتا ہے، اس کے لیے اللہ خالق و مالک کائنات سورہ حدید کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ، اے پاک دل رکھنے والو، اے پاک نظر رکھنے والو، اے پاک معیت اور پاک سنگتیں اختیار کرنے والو، تمہارا مرتبہ اور مقام حضور الہی میں کیا ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ اپنی معیت سے تمہیں نواز رہا ہے، وہ اپنی کرم نوازی سے تمہیں چنتے ہوئے اپنی معیت کے مستحقین میں اور نامزد لوگوں میں تمہیں شمار کر رہا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں سورہ انفال کی آیا نمبر 19 میں ارشاد ہے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ جل جلالہ خالق و مالک کائنات مومنوں کے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ کے بعد یہ اس کی تعیین ہے اور تخصیص ہے کہ معیت الہی کیا سب پا سکتے ہیں؟ نہیں، معیت الہی انہی کو ملے گی جنہیں ایمان کی لذت حاصل ہو گئی ہے، جنہیں ایمان کا جوہر حاصل ہو گیا ہے، جنہیں ایمان کا عطر حاصل ہو گیا ہے، جنہیں ایمان سے وابستگی نصیب ہو گئی ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ایک اور مقام پر سورہ مائدہ میں خالق و مالک کائنات ارشاد فرماتا ہے انی معکم لئن اقمتم الصلاة وآتیتم الزکاة آمنتم برسولی وعزرتموہ، فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اپنی معیت سے تمہیں نواز رہا ہوں، اور میری اس معیت کے مل جانے کی غرض و غایت کیا ہے، علت غائی کیا ہے، کیوں میں تمہیں اپنی معیت سے نواز رہا ہوں؟ لئن اقمتم الصلاة، میری اس معیت کے نوازے جانے کا سبب یہ ہے کہ تم میری یاد کو قائم کر لو، تم میری عبادت میں کھڑے ہو جاؤ، تم نماز کے پابند ہو جاؤ، تمہارا وقت میری یاد اور میری عبادت اور میری معرفت اور میری پہچان اور میری نزدیکی اور میری فرما برداری میں گزرے۔ اگر تم یہ کام کر گزرو تو تم میری معیت والے ہو۔ وآتیتم الزکاة، تمہارا وقت میری عبادت میں لگے اور میرا دیا ہوا مال میرے ہی حکم پر، میرے راستے میں، میری فرما برداری پر تم ادا کرنے والے ہو جاؤ، زکوٰۃ دینے والے بن جاؤ۔ یہ پروردگار نے مخلوق پر اپنے مومن طبقہ سعادت میں شامل افراد کے لیے یہ حکم فرمایا ہے وآتیتم الزکاة، اور تم زکوٰۃ ادا کرو۔ آمنتم برسولی،
اور میرے رسولوں کے ساتھ ایمان لاؤ۔ پتہ یہ چلا کہ معیت نماز، زکوٰۃ اور احکام کا فائدہ اور فیضان تب نصیب ہوگا جب آپ رسولوں کے ساتھ جڑ جائیں گے۔ رسولوں سے جب متعلق اور منسلک اور پیروکار بن کر کے آپ ان کے حلقہ بگوش ہو جائیں گے، اور پھر سید المرسلین، خاتم النبیین، قائد غر المحجلین، معلم و مقصود کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک ہو جائیں گے، ان کے مطیع و منقاد اور ان کے فرما بردار، ان کے حبدار ہو جائیں گے، اور ان کی عزت کریں گے، ان کا عشق رکھیں گے، ان کا ادب کریں گے۔ اور یہ میری تجویز نہیں ہے، خود اللہ جل جلالہ عما نوالہ ارشاد فرماتا ہے وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، تم میرے رسولوں کی تعظیم، تعزیر، توقیر، اجلال، ان کا بجا لاؤ، ان کی تنویر اور سہولت کا اہتمام کرو۔ تو جب تم اس کا اہتمام کرو گے تو معیت الہی کی بہاریں تمہیں جہان قدس میں باعث فخر بنا دیں گی۔ لہٰذا یاد رہے کہ قلب سلیم کے لیے ہمیں اللہ والوں کے راستے پر چلنا ہے، اور اللہ والوں کا راستہ صحابہ کا راستہ ہے، اہل بیت کا راستہ ہے، رسول اللہ کا راستہ ہے، قرآن کا راستہ ہے، سنت کا راستہ ہے، سلف صالحین کا راستہ ہے، اور اس راستے پر چلنے والے آپ کو ایک صدا دیتے ہیں۔ عارفان حق کے تاجدار حضرت عارف باللہ تاج و فحول المحدثین حضرت خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ محدث ہزاروی قدس اللہ سرہ السامی فرماتے ہیں مند دیوا بال پیارے، مند دیوا بال، اپنے اندر کی دنیا کو روشن کر۔ مند دیوا بال پیارے، مند دیوا بال، من فقر دی گل پیارے، اوڑک رین محل چبارے۔ من فقر دی گل پیارے، اوڑک رین محل چبارے، کس نے وینا اوڑک نال، کس نے وینا اوڑک نال، مند دیوا بال پیارے، مند دیوا بال۔ اسی سے نیت اور اسی سے دل کی دنیا کی ستھرائی کا تعلق ہے، اور جب دل ستھرا ہو جائے تو مالک راضی ہو جاتا ہے، اور جس سے مالک راضی ہو جائے اس کے دونوں جہان خوب سے خوب تر اور خوب تر سے خوب ترین ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ پر اور آپ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔